بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریف و صلاح کے لیے جس کے قبضہ قدرت پوری کائنات ہے، اور کروڑوں درود و سلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، جب عمر بن سعد جو ایک یزیدی لشکر کا ایک سپہ سالار تھا، عمر بن سعد نے لشکر لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پڑاؤ کیا، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ انہیں شہید کر دیں گے، تو انہوں نے اپنے ساتھیوں میں کھڑے ہو کر بیان کیا، پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا جو معاملہ تم دیکھ رہے ہو وہ سر پر آن پڑا ہے، ہمیں قتل کرنے کے لیے یہ لشکر آ گیا ہے، دنیا بدل گئی ہے اور اوپری ہو گئی ہے، اس کی نیکی پیٹھ پھیر کر چلی گئی ہے، اور دنیا کی نیکی میں سے صرف اتنا رہ گیا ہے جتنا برتن کے نچلے حصے میں رہ جایا کرتا ہے، بس گھٹیا زندگی رہ گئی ہے، جیسے مضر صحت چراگاہ ہوا کرتی ہے جس کا گھاس کھانے سے ہر جانور بیمار ہو جاتا ہے۔ کیا آپ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا اور باطل سے رکا نہیں جا رہا؟ ان حالات میں مومن کو اللہ سے ملاقات کا شوق ہونا چاہیے۔ میں تو اس وقت موت کو بڑی سعادت کی چیز اور ظالموں کے ساتھ زندگی کو بڑی پریشانی اور بے چینی کی چیز سمجھتا ہوں۔ جب یہ کوفیوں نے غداری کی تھی، کوفی یزید کے ڈر سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑ کر گئے تھے، یہ اسٹیپ انہوں نے بیان کیا تھا، تو حضرت عقبہ بن ابی ایزار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیزا مقام میں اپنے ساتھیوں میں اور حربن یزید کے ساتھیوں میں بیان کیا، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا اے لوگو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ایسے ظالم سلطان کو دیکھے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھے اور اللہ سے کیے گئے ہوئے معاہدوں کو توڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا مخالف ہو اور اللہ کے بندوں کے بارے میں گناہ اور زیادتی کے کام کرتا ہو، اور پھر وہ آدمی اس بادشاہ کو اپنے قول و فعل سے نہ بدلے، تو اللہ پر حق ہوگا کہ وہ اسے اس جرم کے لائق جگہ یعنی جہنم میں داخل کرے۔ غور سے سنو، پھر کہہ رہے ہیں کہ غور سے سنو، ان کو توجہ دلانے کے لیے کہہ رہے ہیں غور سے سنو، ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت کو لازم پکڑ لیا ہے اور رحمان کی اطاعت کو چھوڑ دی ہے، اور فساد کو غالب کر دیا ہے اور اللہ کی مقرر کردہ حدود کو چھوڑ دیا ہے، اور مال غنیمت پر خود قبضہ کر لیا ہے، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ ان لوگوں کو بدلنے کا سب سے زیادہ حق مجھ پر ہے۔ بے شک اس ٹائم پہ کائنات کی سب سے جو بڑی ہستی تھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرض بھی تھا، وہ جس طرح وہ کہہ رہے کہ حق مجھ پر ہے، کہ اس کے اوپر فرض بھی تھا کہ وہ حق والی بات کہے اور ظالم کے خلاف ڈٹ جائے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ حق تھا۔ پھر کہتے ہیں تمہارے خط میرے پاس آئے تھے اور تمہارے قاصد بھی مسلسل آ رہے تھے کہ تم مجھ سے بیعت ہونے کا چاہتے ہو اور مجھے بے یار و مددگار نہیں چھوڑو گے، اب اگر تم اپنی بیعت پر پورے اترتے ہو تو تمہیں پوری ہدایت ملے گی، اور پھر میں بھی علی کا بیٹا حسین ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ کا بیٹا ہوں، میری جان تمہاری جان کے ساتھ ہے اور میرے گھر والے تمہارے گھر والوں کے ساتھ ہیں، تم لوگوں کے لیے میں بہترین نمونہ ہوں۔ بے شک وہ بہترین نمونہ تھے، وہ حالیہ وقت کے بہت بڑے بزرگ اور اہل بیت میں سے سب سے رتبے والے انسان تھے، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا اور عہد توڑ دیا اور میری بیعت کو اپنی گردن سے اتار پھینکا تو میری جان کی قسم ایسا کرنا تم لوگوں کے لیے کوئی اجنبی اور اوپری چیز نہیں ہے، بلکہ تم لوگ تو ایسا میرے والد، میرے بھائی
اور میرے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کے ساتھ بھی کر چکے ہو۔ جو تم لوگوں سے دھوکہ کھائے وہ اصل دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ تم اپنے حصے سے چوک گئے اور تم نے خوش قسمتی میں سے اپنا حصہ ضائع کر دیا، اور جو عہد توڑے گا تو اس کا نقصان خود اسی کو ہوگا، اور ان قریب اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے مستغنی کر دے گا، تم لوگوں کی مجھے ضرورت نہ رہے گی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ بیان تھا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو انہوں نے کوفیوں کو بھی کہا تھا کے لیے کیا تھا، اور جو ان کے اپنے ساتھی تھے ان کے لیے بھی کیا تھا۔ تو پھر وہ ایک ناگہانی واقعہ، جو ایک واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ واقعہ ہو گیا 10 محرم کو، اور انہوں نے اپنی 72 سر قلم کرا دی صرف اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی خاطر۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملیں گے۔ اللہ حافظ۔